رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، منافقین کی شناخت اور سورہ مبارکہ منافقون کی تفسیر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اس سورہ کی مطالب کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچاؤں، اور پھر جیسا کہ مجھے امر کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ کل ہم سورہ مبارکہ عصر کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، منافقین کا جو سلسلہ ہے، ان میں سے بعض افراد جو ہیں وہ مدینہ میں ان کی جو منافقت تھی یا ان کا جو رویہ تھا اور جو ان کا کردار تھا وہ کھل کر تقریباً سامنے آ گیا۔ ان میں سے ایک اہم نام، جیسا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، عبداللہ ابن ابی کا تھا۔ اور عبداللہ ابن ابی کے بارے میں عرض کر دوں ایک بہت ہی مختصر سی بات کہ اس نے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بنیادی طور پر اس کا جو تعلق تھا وہ انصار سے تھا، اور وہی مسئلہ کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ عرب جاہلیت کے آثار موجود تھے، استکبار اور غرور اور تکبر اس کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ پیغمبر کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود سے ایک حیثیت دیتا تھا اور انحراف پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، لوگوں کو بھی پیغمبر سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن یہ جو اس کا دورانیہ ہے وہ بڑا مختصر سا ہے، لہذا بہت جلد ہی یہ حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا یہ، اور اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ جو تاریخ نے ان کو ذکر کیا ہے، اس میں پھر آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ مسجد زرار کا جب واقعہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی واحد منافق نہیں تھا، یا اس کا ٹولہ جو ہے وہ واحد ٹولہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ ٹولہ تھا جو کہ ظاہر ہو گیا۔ اچھا، ایک بحث ہے، اس میں کبھی غور کیجئے گا کہ منافق کی منافقت اور اس کا جو زور ہے یا جو اس کی کیفیت ہے وہ اس وقت تک شدید ہے، اس کا خطرہ اس وقت تک خطرناک ہے کہ جب تک وہ مخفی ہے۔ لیکن اگر ظاہر ہو جائے، مثلا کسی شخص کے بارے میں قرآن کہہ دے، رسول کہہ دے کہ یہ منافق ہے، تو اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے کہ لازمات ہے جب مشخص ہو گیا، یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کا مخفی رہنا زیادہ خطرناک ہے، اس کا چھپے رہنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ اس کیفیت سے باہر نکل جائے، مشخص ہو جائے، بتا دیا جائے، تو پھر اس کی جو کیفیت ہے وہ اتنی شدید نہیں رہتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں کچھ خرچ نہ کرو تاکہ وہ سب کے سب پراکندہ ہو جائیں، اور وہ اس بات سے غافل ہیں، یعنی ان کو متوجہ نہیں، ولیکن اس بات سے غافل ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ خدا کے لیے ہیں، لیکن منافق اسے سمجھتے نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہوتے۔ وَيَقُولُونَ، اور اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں، یقولون لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ گئے تو عزت دار لوگ ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، حالانکہ عزت خدا، اس کے رسول و مومنین کے لیے مخصوص ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اب دو مطلب بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں اب قرآن بات کر رہا ہے، پہلی چیز ان کی کیا ہے جو یہ بات ہے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یقولون کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ،
ان لوگوں کے اوپر خرچ مت کرو، انفاق مت کرو۔ کون؟ من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ یہ سب کیا ہو جائیں؟ پراکندہ ہو جائیں، ان کے پاس سے ہٹ جائیں۔ پس اس آیت کے لحن سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ ایک خاص گروہ کو منع کرتے تھے کہ وہ انفاق نہ کرے ان لوگوں کے اوپر جو کہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ سے جدا ہو جائیں۔ اس آیت کی کیفیت بڑے واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ڈفرینسیشن ہے یہ مہاجر اور انصار کے درمیان میں پیدا ہو رہی ہے۔ اور اب انصار کے اندر کا ایک منافق ہے جو کہ یہ ساری بات کہہ رہا ہے، وہ انصار کے درمیان جو منافق ہے اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی، جس کا میں نے ابھی ذکر آپ کی خدمت پہ کیا۔ یہ کیا کرتا تھا کہ اب علامت آپ جانتے ہیں کہ جس وقت مہاجر مدینہ میں پہنچے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے، اپنا گھر بار، کاروبار، مال دولت سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر آئے، ان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک اخوت کا سلسلہ اور ایک محبت کا سلسلہ قائم کرنے کے لیے پیغمبر نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ایک اخوت کا سلسلہ جاری کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انصار نے واقعاً بڑی زبردست طریقے سے مدد کی اور اپنے گھروں کو تقسیم کیا، حتیٰ یعنی بعض جگہوں پہ اتنا ملتا ہے کہ جن کی بیویاں زیادہ تھیں انہوں نے اپنی بعض بیویوں کو طلاق دے کر اور اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، یعنی تاریخ میں ایک بے مثال خدمت ہے انصار کی مہاجرین کے لیے۔ اور یہ قربانی طول تاریخ میں انصار کی جو ہے وہ یاد کی جاتی ہے کہ انہوں نے اتنی محبت اور اتنی ایثار کیا اور اتنی قربانی انہوں نے جو ہے وہ مہاجرین کے لیے دی۔ اب یہ صورتحال وہ ہے کہ جو یقیناً مسلمانوں کے درمیان میں ایک استحکام پیدا کر رہی ہے۔ تو اب منافقین جو کہ انصار میں سے تھے، ان میں سے بعض افراد عبداللہ ابن ابی جیسے، وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے تھے کہ تم ان کے اوپر الا من عند رسول اللہ، ان کے اوپر خرچ نہ کرو حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ پراگندہ ہو جائے۔ وہ ان کو منع کرتے تھے، کہتے بھئی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم ان کے اوپر خرچہ کرو۔ اچھا، جو اگلی لائن میں عزت اور ذلت والی بات آ رہی ہے، لازم بات ہے اب جو مہاجر جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں وہ مالی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ان کے اپنے قبیلوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ دوران جاہلیت میں تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، جبکہ مدینہ کے جو لوگ ہیں اب اگر انہیں سے فرض کریں کوئی اسلام بھی لے آتا ہے لیکن چونکہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ ہیں تو عرب جاہلیت کے رولز کے اعتبار سے وہ اس قبیلے کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں اب بات جو عرب مدینہ میں ہیں، مدینہ کے اطراف میں رہ رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک سپریمیسی کے قائل سمجھتے تھے کہ ہم ایک سپریم ہیں، ہم مکہ میں رہتے ہیں، ہمارا جو درجہ ہے وہ بلند ہے۔ اس کے مقابلے پہ انصار جو تھے وہ ایک انفیریئر حیثیت رکھتے تھے۔ اب وہ ٹائم ہے کہ جہاں پر ان کے اندر کی یہ استکباری کیفیت، غرور جو ہے اور بدلہ لینے کا جو موقع ہے وہ فراہم ہے، تو لہٰذا وہ ان کو پست اور ذلیل کہہ کر اور ان کو کوشش کرتے تھے کہ اب یہ جس حالت میں آ گئے، لازمات ہے مہاجر جس وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ اقتصادی طور پر بہت ہی ڈپرائیوڈ کنڈیشن میں چلے گئے ہیں۔ انصار اگر ان کی مدد نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا یہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو منع کرتے ہیں، اپنے گروہ کو منع کرتے ہیں، لوگ ان کو کہ جو پیغمبر کے ساتھ آئے ہیں عند رسول اللہ سے، یہاں پر مراد یقیناً مہاجرین ہے، کہ وہ ان مہاجرین کے حوالے سے ان کو منع کرتے تھے کہ ان کی مدد نہ کرو تاکہ یہ پراکندہ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے یہ ایک جو بحث ہے واقعاً میں اپنی جگہ پہ ایک مفصل بحث ہے لیکن میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ تمام چیزوں کی جو ملکیت ہے وہ واقعاً اللہ کے ہاتھ میں۔ جس وقت اللہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، اور جس شخص کو اللہ چاہے کہ نقصان پہنچے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مجھے یاد نہیں، ایک زمانے میں میں نے بہت عرصے پہلے ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھا تھا، مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بات کو شاید نزدیک سے حس کر سکیں۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا پروگرام کے کون سا تھا، لیکن کوئی البتہ اتنا صرف ذہن میں اجمالی طور پر موجود ہے کہ کوئی مزاحیہ ٹائپ کا پروگرام تھا۔ اس میں اجمالی طور پر جو میری چیز ذہن میں ہے، چونکہ جو مطلب ذہن میں ہے وہ ابھی آج تک میرے ذہن میں تازہ ہے، کہ وہ
دکھایا اس میں یہ گیا کہ ایک فیملی ہے جو کہ بہت ہی پیسے والی ہے، ان کے بڑے کارخانے ہیں، ان کے وہ بہت پیسہ ہے، اور اب یہ ایک مزاحیہ اس میں بنانا چاہتے ہیں، لیکن میرے لیے اس کے اندر جو پیغام تھا وہ آج تک میرے دل میں اور ذہن میں تازہ ہے، گرچہ شاید وہ یہ پیغام نہ دینا چاہتا ہوں، وہ صرف ایک مزاحیہ کلپ بنانا چاہ رہے تھے یا ایک مزاحیہ ڈرامہ بنانا چاہ رہے تھے۔ تو اس کا عنوان یعنی اس کا جو بحث تھی اس میں وہ یہ تھی کہ وہ اتنے پیسے والے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت پیسہ آ گیا اور ہم جو ہے وہ اب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو، اور اس نیت سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا مشورہ دو کہ ہمیں نقصان ہو۔ تو ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ جی آپ ایسا جوتا بنائیں کہ جس کے نیچے سوراخ ہو، تو لازمات ہے تلے میں اگر سوراخ ہوگا تو کوئی جوتا آپ کا خریدے گا نہیں، اور اس طرح کیا ہوگا کہ آپ نے جو جوتا بنا کے مارکیٹ میں اتارا ہوگا جب اسے کوئی نہیں خریدے گا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بھئی واقعی یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا تم نے دیا، اور انہوں نے ایک ایسا جوتا بنا کر مارکیٹ میں اتارنا شروع کیا کہ جس کے تلے کے اندر جو وہ سوراخ تھا۔ تو اب وہ یہ چاہتے تھے لازمات ہے کہ یہ نہ بکے، اتنا بڑا فالٹ ہے اس کے اندر کہ اتنا بڑا سوراخ ہے اس کے اندر جوتوں کے تلے میں، تو کوئی نہیں خریدے گا، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اور وہاں انہوں نے دکھایا کہ جب وہ جوتا مارکیٹ میں آیا تو لوگوں نے اس کو فیشن سمجھ کے یا کیا سمجھ کے خریدنا شروع کیا، بعد میں اس سوراخ کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہونے لگا، کسی کا جو ہے بلڈ پریشر کم ہو گیا، کسی کی جو شوگر کنٹرول ہو گئی، کیا کیا ہوا، تو اس پہ وہ جو ہے وہ شہرت پھیل گئی کہ بھئی اس جوتے سے تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، تو وہ اتنا بکا جوتا کہ دوبارہ ان کو فائدہ ہو گیا۔ تو میں اچھا وہ انہوں نے میوزک جو بھی اپنا مزاحیہ اسکرپٹ بنا کے اس کو بات کو ختم کی، لیکن میں اس وقت بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا، میری بہت اوائل جوانی کا واقعہ ہے، کافی پرانا، اس لیے مجھے یاد بھی نہیں ہے صحیح سے، لیکن مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے ذہن میں اس وقت بھی یہ خیال آیا تھا کہ اگر پروردگار آپ کو فائدہ پہنچانے کی وہ اس کا اختیار ہے، وہ ٹھان لے کہ آپ کو پہنچنا ہے، تو حتیٰ ایسی حرکتوں کے ذریعے سے بھی آپ کا نقصان نہیں ہو، اور جہاں اللہ نے آپ کے لیے نقصان کا ارادہ کر لیا ہے، اب وہ چاہے امتحان کی نیت سے وجہ سے ہو، وہ جو ہے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کی نیت سے ہو، وہ جو ہے آپ کو جو ہے درجات کو بلند کرنے کی نیت سے ہو، آپ کے گناہوں کا کفارہ، اینی تھنگ، لیکن اگر اس نے آپ کے لیے نقصان کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا یہ جو دعا میں کہا جاتا ہے لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، واقعاً ایسا ہے، یعنی ہم نہ اپنے لیے نفع نہ نقصان، اور پھر یہ عقیدے کی ایک بحث سے لازمات میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اصل حقیقت یہ کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مؤثر حقیقی پوری کائنات میں صرف پروردگار کے ساتھ ہے، لہذا کوئی چیز ہمیں مثلا جس وقت ہم دوا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ آ جائے کہ مجھے صرف یہ دوا فائدہ پہنچائے گی اور کوئی نہیں پہنچا سکتا، یہ اپنے اندر نوعاً شرک ہے، اس لیے کہ اس دوا کے اندر بھی جو فائدہ ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے، لہذا وہ جس چیز کے اندر شفا رکھے گا ہمارے لیے، ہمیں وہاں سے شفا مہیا ہوگی۔ گولی بھی اگر یہ دوا بھی ہمیں شفا دے رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس ہم رجوع کرتے ہیں، لہذا بعض لوگوں وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر سے مجھے جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے، ڈاکٹر صرف وسیلہ ہے، فائدہ اللہ سے ہوا ہے، لہذا یہ ایک بحث ہے مفصل، ہم نے اس کو ایک اور جگہوں پہ بھی ذکر کیا ہے کہ شرک میں اور توحید میں یعنی انہی چیزوں کا فرق ہے۔ آپ کی کسی نے مدد کی، اب آپ اس کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیں کہ یہی ہے میری جان بچانے والا، اسی نے میری مدد کی ہے، یہ نوعاً شرک ہو جاتا ہے، جبکہ آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور سمجھیں بھی یہی کہ اس کو اللہ نے میری مدد کا وسیلہ بنایا، لہذا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہیں کہ الحمدللہ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو وسیلہ بنایا تاکہ آپ میری مدد کریں، لہذا یہ عین توحید ہے، اور کسی کو یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے مجھے فائدہ اور نقصان ہوا ہے یہ عین شرک ہے، لہذا یہ جادو فلاں ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز سے ہمیں ضرر پہنچنا، وہ چیز عین ممکن ہے کسی سٹیج پہ وسیلہ تو واقع ہو، لیکن اصل ضرر جو ہے وہ اللہ کی جانب سے، جب تک وہ ارادہ نہیں کرے گا کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا عزیزان من، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کے حوالے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ جو منافق کوشش کر رہے ہیں کہ انفاق نہ ہو اور ان مومنین کو نہ ملے، مہاجرین کو نہ ملے، تاکہ یہ جو ہے ینفضوا یعنی پراکندہ ہو جائیں، دور ہو جائیں پیغمبر سے،
اطراف سے پیغمبر کے مطلب چھوڑ دیں گے پیغمبر کو جب یہ اتنی قسمہ پرسی دیکھیں گے. تو یہ ان کا ارادہ یہ ہے. لیکن پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ یہ غافل ہیں اس بات سے کہ جتنے بھی ان کے پاس جو دولت ہے وہ بھی خدا کی طرف سے, اور خدا جس وقت ان سے لینا چاہے کوئی ان کو عطا نہیں کر سکتا. تو بس جس کو خدا عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, منافقوں کو یہ بات نہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ سمجھ میں آئے گی. لہذا آپ یہ کہتے ہیں یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, جب ہم مدینہ کی طرف پلٹیں گے, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, تو ہم جو عزیز ہیں, اب یہ عزت دار کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. ہم نکال دیں گے حتماً مدینہ سے کس کو؟ ازل, ذلیل لوگوں کو, جس سے مراد جو ہے وہ مہاجرین ہیں. اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کی طرف میں ذرا سا اشارہ کروں گا, کوشش کروں گا تھوڑا سا تیزی سے اس کو گزار دوں, کہ غزوہ بنی مصطلق 6 سال میں ہجرت کے یہ واقعہ پیش آیا, اور سرزمین قدید ہے جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. وہاں پر اب جب جنگ کرنے گئے ہیں اس دوران ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان میں کنویں میں پانی لیتے وقت جو ہے وہ اختلاف ہو گیا. اب اختلاف کی جو بھی نوعیت ہے اس کو اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا, لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ مہاجر نے بھی اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارا اور انصار نے بھی پکارا. تو انصار کی جانب سے جو اپنے یعنی ساتھی کا مدد کرنے آیا انصاری کی, وہ عبداللہ ابن ابی تھا. تو یہاں پر تکرار ہوئی, تو اس بات جب آپس میں ان کے درمیان میں تکرار ہوئی تو اس پر جو عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ غصے میں آ گیا, اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے وہ اس کے ساتھ مل گئے. تو وہاں پر انہوں نے مطلب اس طرح کی باتیں کی کہ جی ان کو ہم نے پناہ دی, ان کو ہم نے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا, ان کو کھلایا پلایا, ان کی ہم نے مدد کی, اور آج یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مطلب جو جس کو کہتے ہیں ہمارے اوپر ہی چڑھائی کر رہے ہیں, ہمارے اوپر ہی زور دکھائی دے رہے ہیں. حتیٰ اس نے ایک یعنی لفظ استعمال کی, ضرب المثل استعمال کی, کہ جس کا معنی جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو کہ تاکہ وہ تجھے کاٹے, یعنی جس کو ہم نے کھلایا ہے وہی آج ہم میں جو ہے وہ کاٹ رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد اس نے یہ جملے اختیار کیے کہ جب ہم واپس اب پڑھ لیں گے نا مدینہ میں تو ہم جو عزت دار ہیں ہم ان کو نکال دیں گے. اب یہاں پر لازم بات ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ سلسلہ جو تھا وہ موجود تھا. انہوں نے ان کے مہاجروں کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کی یہ مدد نہ کرتے تو یہ کبھی بھی تمہارے مد مقابل نہ کھڑا ہوتا. اب مہاجروں کے درمیان میں زید ابن ارقم بھی موجود ہے جو اس وقت ایک نوجوان شخص تھے. انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کی طرف رخ کیا اور اس کو کہا کہ یہ جو تم ذلیل کہہ رہے ہو, خدا کی قسم ذلیل تم ہی ہو, اور اللہ نے جو ہے وہ عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے, اس کے رسول کی ہے, اور مومنین کی عزت ہے, اور خدا کی قسم میں آج سے تجھے دوست نہیں رکھوں گا. اب یہاں جب یہ سلسلہ ابو دادمہ سے چونکہ نوجوان سے تھے تو ان کو ڈانٹ کے چپ کرا دیا گیا. یہ بات جو ہے جب ان کو ڈانٹا گیا تو انہوں نے آ کر پیغمبر کو سارا واقعہ سنایا. اب روایات میں تو کہتی ہیں کہ جس وقت اب یہ لڑکے سے ہیں, ادھر سے عبداللہ ابن ابی, تو پیغمبر نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور اس نے آ کر بات کی. تو جب اس کو بلایا گیا تو اس نے کیا کیا کہ قسم کھائی, اور قسم بھی بڑی یعنی کہ جس میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس نے آپ پر آسمانی کتاب کو, قرآن کی قسم کی کہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اب لازم بات ہے ادھر پیغمبر موجود ہیں, اور یہ تقریباً مسئلہ جو ہے وہ آ گیا اس کا کہ جہاں پر ایک طرف بچہ ہے جو بول رہا ہے, اور ایک طرف جو ہے وہ شخص ہے کہ جس کی انصار کے درمیان میں حیثیت, اس کے ساتھ انصار بھی ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جو اس کے ساتھ لوگ آئے تھے انہوں نے بھی یہ مطلب پیغمبر کو کہا کہ جی یہ بچہ ہے اور یوں ہے اور فلاں ہے. تو پیغمبر وہاں پر خاموش ہو گئے, آپ نے ان کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں کی. اب ہوا کیا کہ یہ تو نکل گئے یہاں سے, لیکن جو مہاجر جو تھے اور انصار کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے زید بن ارقم جو تھے ان کی ملامت اور سرزنش کرنا شروع کی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہیں, لیکن دیکھیے ظاہر معمور بظاہر ہونا, پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ قرار نہیں ہے کہ وہ اپنے علم الہی سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ فیصلے کریں, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزوں کو حل کریں. حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک خاص صفت اور ایک معجزے یا ان کی کرامت کے طور پر جو تھا کہ وہ گواہوں کے محتاج نہیں ہوتے تھے اور اس کے بغیر جو ہے فیصلہ دیا کرتے تھے, وہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل اور عنایت کی تھی. اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد بھی جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ گواہوں کی اور ان کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی, اور آپ انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے اس علم الہی اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ فیصلے کیا کریں گے. لیکن اب اس درمیان میں جو زمانہ ہے
اس کے اندر جو ہے وہ پیغمبر بھی اب جو سامنے چیزیں آ جائیں گی، جو ادلہ سامنے آ جائیں گے، اس کے حوالے سے آپ فیصلہ کریں گے۔ لہذا پیغمبر نے بھی خاموشی اختیار کی، بات آئی گئی ہوگی، لازمات اس طرف جو ہے وہ ایک نوجوان یا بچہ سا ہے اور اس طرف جو ہے وہ بزرگان ہیں، تو بات تقریباً رفع دفع ہو گئی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ خیر کچھ لوگوں نے آ کر پیغمبر کے حوالے سے بات کی، اور پھر پیغمبر نے ایک دم سے جو ہے وہ چلنے کا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ سب کو ایک دم کہا کہ جو ہے وہ چلیں۔ تو یہاں پر ایک شخص ہے اسید نامی، وہ آ کر پیغمبر کی خدمت میں کہا کہ آپ نے اچانک سے جو ہے وہ چلنے کا حکم کیوں دے دیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں سنا کہ تیرے ساتھی عبداللہ نے کیا کہا ہے کہ جب مدینہ پلٹے گا تو عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ اب جب دیکھیے پیغمبر یہ بات جملہ کہہ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو ایک ایسی فضا جنگ کے دوران قائم ہو سکتی ہے کہ جو مسائل کو سنگین کر دے گا۔ لہذا پیغمبر نے مصلحت کا تقاضا اختیار کرتے ہوئے فوراً چلنے کا حکم دیا۔ اب جیسے آپ نے لیکن یہ بات کہا تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا سن رہا تھا، تو اس نے آ کر پیغمبر سے کہا کہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں گا، یعنی اگر اس نے اس طرح کی بات کی اور آپ ناراحت ہیں تو حتیٰ میں اس کو قتل کر دوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس کو قتل کرے اور پھر میں اس شخص کو قتل کر کے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ مومن کے خون سے رنگوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ خیر پیغمبر نے اس طرح کی بات کی، اس نے کہا کہ ابھی کوئی ایسی جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قتل کریں یا اس کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے وہ سلوک کریں، بلکہ ہم اس کے ساتھ نیکی اور مدارہ کا جو ہے وہ سلوک کریں گے۔ اب پوری رات چلتا رہا اور دوسرے دن جب سورج نکلا تب آپ نے ٹھہرنے کا حکم دیا، اور جو اکثر لوگ تھے وہ تھکے ہوئے تھے، وہ جلدی سو گئے، اور پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے اتر جائے۔ بہرحال پیغمبر جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ زید بن ارقم جو تھے وہ لازمات بالآخر جو بھی تھا، لیکن وہ شرم کے مارے اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور باہر نہیں نکلے۔ یہاں اس موقع کے اوپر سورہ منافقون جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کے یہ الفاظ جو خاص طور پر اور یہ جو مقام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پیغمبر کو جو ہے وہ، گرچہ پیغمبر اپنے علم سے بھی جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، واقعے کی تصدیق کی، اور اس کی تصدیق کے بعد پیغمبر نے زید بن ارقم کو بلایا باہر، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو جملے تو نے کہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی حرمت کو رکھا، اور جو تو نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول و مومنین کی عزت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے جملوں کو بھی جو ہے وہ یہ شرف عطا کیا کہ وحی کی کیفیت اور وحی کی جو کا مقام ہے وہ اس کو دیا گیا۔ لہذا اب یہاں پر اترنے کے بعد جب آیت اتری اور واضح طور پر پتہ لگ گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور باقاعدہ اس نے اس طرح کی بات کی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو عزت دار اور مہاجرین کو جو ہے وہ ذلیل سمجھا، اور پھر اس کے منافق ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیت نازل کر دی، تو اب آپ خود سوچئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ لہذا روایت میں ملتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ بیمار پڑ گیا اور وہ دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا۔ اب اس کا یعنی جو وہ تھا نفاق تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، اس کے حوالے سے جو جھوٹ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، اور پھر اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو جو ہے وہ استکبار کو چھوڑ کر پیغمبر کی خدمت میں جاتا تو تیرا شاید استغفار بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، لیکن اس کے استکبار، اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے جو ہے یہ شخص حالت نفاق اور کفر میں ہی دنیا سے گیا ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ جو کیفیات ہیں یہ سمجھاتی ہیں کہ منافقت انسان کے وجود کے اندر، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اعتقاداتی طور پر منافقت کیا ہے کہ انسان اعتقاد کچھ رکھتا ہو اور وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے جو ہے جاسوسی بھی کرے اور اسلام کے جو ہے ریشے کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، ایک بحث ہے جو کہ تقیہ کی بحث ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ، اور ایک خاص جریان ہے کہ جو ہمارے اوپر جو ہے نا منافقوں کا اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، گرچہ وہ ایک عقلی ضرورت ہے، دین نے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ جناب عمار کے حوالے سے یہ گفتگو ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا جس وقت کفار کے شکنجے میں کتنا شدید شکنجہ ہے کہ آپ کے والد جناب یاسر اور آپ کی والدہ جناب سمیہ علیہم السلام دونوں رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی شہادت جو ہے وہ واقع ہوئی۔ یقیناً وہ شکنجہ اتنا سخت تھا کہ جو سن رسیدہ افراد تھے وہ اس کو برداشت نہ کر کے جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور جناب عمار چونکہ ایک مضبوط بدن کے مالک تھے اور نوجوان تھے، تو آپ کے اندر وہ قدرت اتنی موجود تھی کہ آپ مرے نہیں، اس سے شہید نہیں ہوئے۔
لیکن اب آپ سوچیں کہ جو شہادت کے لیول تک پہنچانے والا شکنجہ اور اذیت ہو وہ کس قدر خوفناک ہوگی۔ لہٰذا ایک وقت وہ آیا کہ جب بہرحال آپ کے اعصاب نے جو ہے وہ جواب دے دیا اور آپ نے علی الظاہر جو ہے وہ ان کی بات کو دہرا دیا۔ اب دیکھیے کہ بہرحال اس پر بحث ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ منافق جو ہے موجود نہیں تھے مکہ میں، ایسا نہیں ہے۔ منافق جو تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے پیغمبر کو کہا کہ جی عمار نے تو جو ہے وہ تو کافر ہو گیا۔ اب وہ روتے ادھر سے آوے، جناب عمار آ گئے۔ پیغمبر نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو صرف شکنجے سے بچنے کے لیے میں نے، اور میری جہاں طاقت ختم ہو گئی تھی میں مجبور ہو گیا تھا تو میں نے ان کے الفاظ کو دہرایا، لیکن میں قلب سے جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو اس وقت وہ آیت نازل ہوا اور اس نے حضرت عمار علیہ السلام کی جو ہے وہ تائید کی ان کے ایمان کی۔ لہذا یہ آیت اپنی جگہ، یہ واقعہ اپنی جگہ پر، اور عقلی ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ کی دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جان مال آبرو کو ایسا کوئی خطرہ ہے تو آپ علی الظاہر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اس دین کو ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ مومن کا جو وجود ہے وہ بابرکت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ لہذا بعض اوقات دین کے اظہار سے زیادہ ضروری فی الحال مومن کا باقی رہنا ہے۔ لہذا یہ جو تقیہ ہے یہ منافقت نہیں ہے بلکہ عقل کا تقاضا ہے، جس میں آپ منافقت میں اور تقیہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ منافق جانتے بوجھتے، یعنی ظاہر میں وہ اسلام کو ظہور دے کر اور پھر آتا ہے کس سے، تاکہ اسلام کے ریشے کو ختم کرے، جبکہ تقیہ کی کیفیت کیا ہے کہ اسی دین کی حفاظت کے لیے آپ علی الظاہر اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں تاکہ آپ کی بقا کے ذریعے سے دین کی بقا باقی رہے، آپ کا جو مومن ہونے کی حیثیت سے عزت۔ اب دیکھیے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو منافق گروہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم صاحب عزت ہیں اور یہ ذلیل ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ تین گروہ اللہ، یعنی تین افراد، اللہ، اس کا رسول اور مومنین، بس ان کے لیے ہے، ورنہ پھر اس کے نہ کافروں کی عزت ہے نہ مشرکوں کی عزت ہے، اور خصوصاً منافقوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ عزت کا ایک معنی جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے وہ وہی ہے کہ جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ عزت کا عزہ جو مادہ ہے عین زیزے، یہ خاص طور پر جو ہے عرب میں استعمال ہوتا ہے ایسی یعنی صلابت اور ایسی کیفیت کے لیے کہ جس کے اندر نفوذ نہ کیا جا سکے، پائیداری، استحکام۔ لہذا بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عزیز ذو انتقام کہا، یا اللہ نے اپنے لیے لفظ عزیز کو استعمال کیا۔ اسماء مبارکہ میں سے جو عزیز ہے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر نفوذ جو ہے وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ خود مومن کے بارے میں بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ ایسی روایت بیان کی گئی ہیں کہ جس میں ائمہ نے فرمایا اور جو تعریف کی ہے مومن کی، وہ ایک ایسے پہاڑ کی مانند تعریف کی گئی ہے، المؤمن اعز من الجبل، مومن جو ہے وہ پہاڑ سے زیادہ جو ہے وہ پائیدار اور مستحکم ہوتا ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ پہاڑ کے اندر تو آپ کدال سے یا کسی جو ہے وہ چیز کے ذریعے سے سوراخ پیدا کر سکتے ہو، لیکن مومن کا جو دین ہوتا ہے وہ اتنا محکم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ اور نفوذ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا عربی میں جو عزت کے معنی ہے، حقیقی معنی، وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اتنی صلابت، اتنی مضبوطی، اتنی محکم، اتنی سختی کہ جس کے اندر نفوذ نہ کیا جا سکے، جس کو کے اندر جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے رسوخ پیدا کر کے اس کو خراب نہ کیا جا سکے۔ دیکھیں اسٹیل میں اور لوہے میں کیا فرق ہے کہ لوہے کے اندر پانی اور رطوبت رسوخ کر کے اس کو جو ہے لوہا ہونے کے باوجود پانی جیسی رقیق چیز اس کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ اس کے مقابلے پہ اسٹیل کیا ہے، اسٹیل بھی ایک جو ہے وہ دھات ہی ہے اور دو دھاتوں سے مل کر بنتی ہے، لیکن اس کی جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس پانی کے نفوذ کو اندر نہیں جانا۔ اب ظاہر بات ہے اسٹیل کی پائیداری کس وجہ سے ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر نفوذ پیدا نہیں کرتا، لہذا جو لوہا ہے وہ پانی کے نفوذ کی وجہ سے، حالانکہ لوہا ہے، پانی جیسی رقیق چیز سے زنگ لگ کر بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو مومن کی یا منافق کی یا ان کی مثال ہے مشرکین کی، وہ ایسی مومن اسٹیل کی مانند ہے کہ جس کے اندر پانی نفوذ نہیں کر سکتا، تو مومن کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے، اور یہی پروردگار اپنے بارے میں فرماتا ہے اور یہی کیفیت مومنین کے بارے میں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون،
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان لا تلہکم، یہ جو مادہ ہے یہ یقیناً آپ نے لہو و لعب کے عنوان سے سنا ہوا ہوگا، اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہیں غافل، لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ یاد خدا سے انسان کو غافل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ لہو کے عنوان سے ہر وہ چیز کے جس کے اندر اتنی قوت ہو اور وہ انسان کو یاد خدا سے جو ہے وہ دور کر دے، وہ لہو ہے، اور لہو ہونے کے اعتبار سے اس کی حرمت اور حرام ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں شاید علی الظاہر کوئی حکم نہ ملے کسی بھی چیز کے بارے میں، مثلا اب کچھ ٹی وی کے اوپر ایسی چیزیں آتی ہیں، ان کے بارے میں آپ یاد رکھیے گا، مثلا یہ جو خاص طور پہ افطار کے ٹائم پر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کو کوئی علمی فائدہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ آپ کو جب کوئی علمی فائدہ ہو جائے تو اس کی توجیح کرنا شاید آسان ہو، لیکن ایک چیز جو صرف اور صرف جو ہے وہ ذہنی عیاشی ہے، جس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور جس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک وہ پورا دن روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے، اور پھر عین افطار کے ٹائم پر انسان جو ہے وہ خدا اور اس کی یاد سے غافل ہو جائے، اس ساری کیفیات کو بھلا کر ایک ایسی چیز میں ملوث ہو جائے کہ جس کا کوئی علمی فائدہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی فائدہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، کوئی اخروی فائدہ، اصل اس کے اندر فائدے کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ بے حیائی کا سامان مہیا کر کے اور ایک چھوٹا موٹا جو ہے وہ تماشوں کی طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو لگا کے، ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے عزیزان من۔ لہذا اب قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، حتیٰ اولاد اور اموال کے بارے میں دین کہہ رہا ہے، یعنی اولاد کے ساتھ تمہارا بیہیویئر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ، مال کے چکر میں جو ہے وہ تمہاری کیفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تم مال کے چکر میں جو خدا کو بھول جاؤ۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو ٹی وی پر آ رہا ہے یہ تو اولاد اور مال جیسی قیمتی چیز بھی نہیں ہے، یعنی ہم قرآن میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ واقعاً ایسے افراد جو ہے وہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اگر یہ چیز فقہی اعتبار سے حرام نہیں بھی ثابت ہوتی، تب بھی یہ ذکر خدا سے دور کرنے والی چیز ہے۔ آپ اپنی زندگی کے قیمتی گھنٹے جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر دے رہے ہیں، وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب جب آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھے بتائیے کہ آپ کیا جواب دیں گے کہ میں 1 گھنٹے جو ہے وہ کیا دیکھتا رہا ہوں، میں نے اپنا 1 گھنٹہ کس چیز میں صرف کیا اور میں خدا کی یاد سے جو ہے وہ غافل رہا۔ اب لازم بات ہے، میں نے عرض کیا کہ پھر یہاں پر مطالب ذکر الہی کے عنوان سے بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس کے حوالے سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اب چونکہ گنجائش نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ امر کیا گیا مجھے کہ میں اس سارے سلسلے کو سمیٹ کر اور سورہ مبارکہ عصر کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لہذا لہو میں نہ ڈالے، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ اب وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اب کل انشاءاللہ سورہ مبارکہ عصر کی جب گفتگو ہوگی تو وہاں پر یہ لفظ خاسرون، میں خسارے کی انشاءاللہ تفصیل وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ یہاں پر یہ آ گیا، کل اسی کو ہم آپس میں لنک کریں گے اور وہاں پر پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خسارہ اٹھانے والے کون ہیں۔ تو یہ آیت آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کون جو اب اموال اور اولاد مثال ہیں، یعنی صرف مال اور اولاد نہیں ہے کہ جس کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ اس میں لہو میں اس کے پڑھ کر غافل، اس سے غفلت ایجاد کر کے جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے وہ لہو میں ہے، اور فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی کسی لہویات میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور بھلا دیتا ہے پروردگار کی یاد کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ دیکھیے منافق کی میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک علامت منافق کی کیا ہے کہ وہ انفاق نہیں کرتا۔ مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے، بار بار میں البتہ چاہتا تھا لیکن جو بھی بہرحال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں بہتری ہے۔ ایک میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ میں آپ کی خدمت میں نفاق کی پوری بحث کو آگے لے کر چلتا اور اسی میں آپ کے پاس اعتقاداتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، پھر جو ہے وہ عبادی اعتبار سے اور پھر اخلاقی اعتبار سے نفاق کی ہم بحث کرتے۔ اخلاقی اعتبار سے نفاق ریاکاری نفاق ہے، اسی طرح سے انفاق کا نہ کرنا اور بہت سارے جو ہے وہ کیفیات ہیں جو کہ انسان کو منافق پر۔ ایک اہم ایشو دیکھیں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا،
اور دوبارہ یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایک اہم ایشو نفاق اور انفاق کا میں نے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ریلیشن بتایا تھا، تو وہیں پر میں نے آپ کو عرض کیا انسان کے اندر سے نفاق کے ریشے کو ختم کرنے والی ہے۔ اب وہ معمولاً اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اپنے درمیان میں اعتقادی اعتبار سے جو منافقین ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے۔ اب میں نے مثال دی جیسے غالی اور نصیری ہیں، یہ اعتقادی اعتبار سے منافقین ہیں، اور یقیناً اگر ان کا عقیدہ حقیقتاً ایسا ہے کہ خدا نخواستہ وہ علی اللہ یا اس طرح کے کسی باطل عقیدے کے قائل ہیں تو اصل مشرک ہیں، کافر ہیں، نجس ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں کہ ایک ایسا چہرہ اپنے چہرے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، لازم بات ہے ان کو سپورٹ چاہیے نا۔ اگر یہ اپنے آپ کو شیعوں جیسا ظاہر نہ کریں، یہ مجال لازم بات ہے، اگر آپ اللہ کو علی کہہ رہے ہو، علی کو اللہ کہہ رہے ہو، اور ائمہ کی جو ہے وہ الوہیت یا خدا نخواستہ ربوبیت کے نعوذ باللہ من ذالک قائل ہو، تو پھر کاہے کی ولادت اور کاہے کی شہادت؟ خدا نہ پیدا ہوتا ہے نہ مارا جاتا ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ تو بس یہ جھوٹ اور یہ دکھلاوا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ایک ان کو جو ہے وہ کور ملا رہے۔ اسی طرح سے یہ جو پورا وہابی گروہ ہے اور جو ہے خوارج کا گروہ ہے، اس نے اپنی جو شکل ہے وہ اہل سنت کی طرح سے ڈھالی ہوئی ہے، حالانکہ یہ ان سب کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو شکل میں لے کر آئے ہوئے ہیں تاکہ مسلمان ان کو پہچاننے سے ان کو آسانی سے ان کو پہچان نہ سکیں اور ان کو منافق کہہ کر اپنے درمیان سے نہ نکال سکیں۔ تو یہ ظاہری صرف ایک کھول ہے ان کا، ادروائز جو ہے وہ یہ منافق ہیں۔ تو اپنے اندر سے عبادی بحث میں بھی یہ بات شامل ہے، اخلاقی بحث بھی شامل ہے اس کے اندر، حتیٰ سیاسی بھی، کہ ان تمام نوع کے نفاق کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک اچھا علاج انفاق ہے۔ انفاق کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں، اب یہاں پہ نہیں دہراؤں گا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انفقو، اے لوگو انفاق کرو، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے انفاق کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ انفاق نہیں کرے گا اور موت آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فیقول، پھر وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر تو مجھے ایک مختصر مدت کے لیے مؤخر کر دے میری موت کو تو میں کیا کروں گا؟ فاصدق واکون من الصالحین، میں حتماً جو ہے وہ تصدق کروں گا، صدقے دوں گا، انفاق کروں گا اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ایک بڑی حسرت والی بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ فرما رہا ہے۔ دیکھیے اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کام میں جو ہے وہ جلدی کرو، تشویق دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے، اور ایک انسان کی سائیکالوجی بھی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، شیطان ہمیں جن چیزوں سے روکتا ہے، ایک تزیین اعمال کا کام ہے جو وہ کرتا ہے، یعنی گناہ کو جو ہے وہ مزین کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس میں اٹریکشن ہمارے لیے پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے اس گناہ کو انجام دیں۔ دوسری جانب اچھے کاموں کو ہمیشہ برا کر کے پیش کرتا ہے، آپ انفاق کر دو گے نقصان ہو جائے گا، ارے یار یہ سب ایسے ہی ہیں، ان کو دینے کا کیا فائدہ ہے، کسی کو پروفیشنل بھکاری کہہ دے گا، کسی کو کچھ کہہ دے گا، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، مستحق ڈھونڈو، فلاں کرو، اس طرح کے بے تحاشا قسم کی چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں لے آئے گا۔ یہ یاد رکھا کہ جتنے بھی وہ خوف اور خطر ہیں کہ جو آپ کو کسی بھی نیک اور حلال کام کی طرف جانے سے منع کر رہے ہوں، وہ سارے کے سارے خوف جو ہے وہ شیطان کی طرف ہے۔ مثلا ایک کامن ایشو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یقیناً تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، کہ ایک کامن ایشو جو پیش آتا ہے کہ میرے پاس دو آپشنز ہیں، یا میں بینک میں سود پہ پیسے رکھ کر جو ہے وہ سود کھاتا رہوں جو کہ خدا اور رسول سے دشمنی ہے، یا میں اس کو انویسٹمنٹ کروں۔ اب جیسے آپ کہیں گے کہ میں انویسٹمنٹ کروں، مثال ایزیسٹ انویسٹمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک گھر بنا کے کرائے پہ چڑھا دیں۔ اب آپ کا ذہن پہلے کہے گا کہ یار کتنی اس میں خواری ہے، میں گھر بناؤں، اتنا پیسہ لگتا ہے، اتنی دھوکہ ہے، فلاں ہے، اتنی سختی ہوتی ہے۔ اچھا میں نے بنا بھی لیا تو گھر کتنے کرائے پہ چڑھے گا؟ یہاں تو مثلا فرض کرو میرے پاس اگر جو ہے وہ 60 لاکھ روپے ہیں یا 1 کروڑ روپے ہے، میں تو 1 کروڑ روپے میں مجھے ریٹرن جو ہے نا وہ 60-70 لاکھ روپے آتا رہے گا، یا 10 لاکھ روپے آتا رہے گا، 1 لاکھ روپے آتا رہے گا، 60-70 ہزار یا 1 لاکھ روپے۔ اب یہ 1 کروڑ کا میں گھر بناؤں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ 60-70 ہزار روپے کرائے پہ، اس سے زیادہ کا نہیں چڑھے گا، تو 30 ہزار کا تو مجھے سیدھا سیدھا نقصان ہے، سے لے کر بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، جبکہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ حرام ہے، اس کے اندر بے برکتی ہے، خدا اور رسول سے جنگ بھی ہے، اور وہ جو پیسہ آپ لگا رہے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، گرچہ وہ کم ہوگا، اس کو کم کر کے دکھانا اور اس کو اس طریقے سے آپ کے اس پہ پیش کرنا شیطان کا کام یہی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ 60 ہزار اگر حلال طریقے سے آ رہا ہے، اس کے اندر جو برکت ہے وہ اس 1 لاکھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عزیزان من، خدا کے لیے ان باتوں کی طرف توجہ دیں۔
ہمیں کاہل بنانا، ہمیں خیرات کی طرف، حلال چیز کی طرف، یہ کتنے ہی ہیں. آپ سوچیں، آپ جب بھی کسی حلال کام کی طرف سوچیں گے اور اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو شیطان مختلف طریقوں سے آ کے ارے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا یوں ہے، فلاں ہے، اتنے بہانے، اتنی اس کی خرابیاں آپ کے اسے پیش کرے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور جہاں اس کام سے آپ کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی، شیطان کی فتح ہو گئی. اسی طرح سے اب شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں موت کی سرحد تک یہ سمجھاتا رہتا ہے، یار تم نے اگر یہ دے دیا تمہارا اپنا گزارا کیسے ہوگا؟ بھائی پہلے جس نے مجھے پیسے دیے وہ دوبارہ مجھے نہیں دے سکتا، پہلے جس نے مجھے عطا کیا کیا وہ مجھے دوبارہ دینے پر قادر نہیں ہے، جس نے مجھے میری پیدائش سے لے کر میری پوری زندگی مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، وہ خدا مجھے کیا اس موقع پہ بھوکا رکھے گا؟ خدا کے لیے سوچیں، انفاق کرتے ہوئے مت گھبرائیں. اچھا ہم نے ایک سوچا ہوا ہے کہ اگر میں ذرا سا بھی جو ہے وہ پیسوں کے اعتبار سے جو ہے وہ نچلے طبقے میں ہوں تو میں نے پہلے یہ تصور کر لیا کہ میرے لیے تو اللہ نے انفاق رکھا نہیں، خدا کے لیے سے بات، آپ کی ضرورت سے جو بھی زیادہ اس کا انفاق کرنا سیکھیں، کریں، سیونگز بھی کریں، اپنے لیے ایمرجنسی کی چیزیں بھی رکھیں، اب اپنی پلاننگ بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن جو انفاق کر سکتے ہیں اور اس انفاق کرنے میں دیر نہ لگائیں. ایک بڑا اچھا ٹرینڈ یہ ہو سکتا ہے، جیسے شہید فاؤنڈیشن یا اور اس طرح کے کچھ ادارے ہیں، صدقے کے باکسز ہیں، وہ لے کر رکھیں. ایران میں ہم نے دیکھا اس طرح کے، وہ امام خمینی کی ایک ہے کمیٹی، امام خمینی امداد کی، انہوں نے اپنے ڈبے دیے میں، اس میں ہم یہ کرتے یہ تھے کہ جیسے ہی نیت کی اور بات آئی فوراً جا کے ڈال دیا، اس سے پہلے کہ شیطان روکے ہمارے ہاتھ کو ڈبے میں ڈال دیں. اور وہاں تو ایران میں انہوں نے کیا ہوا بھی ہے کہ اس کی جو چابی ہوتی ہے وہ ایک اسپیشل ہوتی ہے، وہ بندے کے پاس ہوتی ہے، تو وہ کام اور آسان تھا. ہمیں اس میں ڈالنے کے بعد ہی امید ہوتی تھی کہ ابھی کھلے گا ہی نہیں، خود ہی کھلے گا آگے. خدا کے لیے انفاق کرنے میں، لوگوں کو دینے میں، ان میں جلدی کریں، اس لیے کہ جس دن موت آ جائے گی اس وقت ہمیں خیال آئے گا. ایک امپائر انسان، اب سوچے انسان کہ پوری زندگی میں امپائر بناتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یہ سوچ کے کہ میں پتہ نہیں کتنا اس میں زندہ رہوں گا، اور موت آتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ اے کاش جو ہے میں یہ جلدی یہ صدقہ دے دیتا تو میرے کام آ جاتا. اور سارا بنایا ہوا، گھر بنایا ہوا، گاڑی بنائی ہوئی، خریدی ہوئی، جتنا اپنے لیے بناتا ہے اس میں بعد میں اس کے بچے جو ہے اس کے اوپر عیاشی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ٹکے کا بھی جو ہے کوئی تصدق نہیں کرتے، نہ اس کو یاد کرتے ہیں، نہ اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ اس کے لیے صلوات. عیاشی وہ کرتے ہیں، جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. لہذا اس کے اوپر ایک مجھے سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، بس یہ واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، کہ کسی نے نقل کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ راستے سے اپنے لیے انگور لے کر آیا، بڑے اچھے انگور تھے، اور اس نے لا کر وہ گھر پہ رکھے اور وائف کو کہا کہ بھئی یہ دھو کے لے کر آؤ. اتنے میں درمیان میں دروازے پر کوئی آ گیا ملنے کے لیے، تو وہ اپنے بیوی بچوں سے یہ کہہ کر گیا کہ بھئی میں بڑی چاہ سے لے کر آؤں تو میرے لیے کچھ بچا دینا. دروازے پہ تھوڑا سا معاملہ طولانی ہو گیا، جب واپس پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ بیوی بچوں نے جو ہے وہ سب کچھ چٹ کر لیا، بڑے مزیدار انگور تھے. تو اس نے انگوروں کی خالی پلیٹ کو دیکھا اور تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد گیا اندر اور جا کر اس نے کچھ پیسے جو رکھے ہوئے تھے کافی جمع پونجی وہ نکالی اور تیزی باہر جانے لگا. تو بیوی نے پوچھا بھئی کہاں جا رہا ہو، یہ پیسے لے کے کہاں جا رہا ہو؟ اس نے کہا نہیں میں آ کے بتاتا ہوں تمہیں، اور چلا گیا. اور جانے کے بعد کسی ایسے مقام پر وقف کر دیا کہ جہاں پر انفاق کی ضرورت تھی، کسی فلاحی ادارے میں. اس وقت یتیم، ہمارے برا حال ہے یتیموں کا، آپ جا کر سوسائٹی میں دیکھیے، بیواؤں کا برا حال ہے، جا کر دیکھیے. ملت کو اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ہم اس پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے. تو اس نے اسی طرح کے کسی جگہ پہ خرچہ، اس کو وہ دیا پیسہ اور واپس اطمینان کے ساتھ آ گیا. تو بیوی نے پوچھا بھئی کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی میں نے فلاں ادارے میں جو اتنا پیسہ تھا وہ سارا پیسہ دے دیا، ہمارا کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، اور آپ نے ایسا کیوں کہ نقصان کرے؟ تو اس نے کہا نقصان نہیں کرا دیا، یہ جو میں نے پیسہ دیا یہ قیامت کے دن میرے کام آ جائے گا، یہ یہاں رکھا رہتا. تم 2 انگور میرے لیے چھوڑنے کے لیے تم جو ہے وہ اس کے قابلیت نہیں رکھتے، اس کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے آمادہ نہیں ہو کہ میرے لیے چند انگور میرے لیے چھوڑ دیتے. میری زندگی میں تمہارا جو ہے وہ رویہ یہ ہے کہ میرے لیے 2 انگور میں نے تم سے کہا کہ چھوڑ دینا، تم 2 انگور جو ہے وہ میرے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. میرے مرنے کے بعد تم میرے پر خرچہ کرو گے، یہ سارا دولت تم اڑا دو گے. میں نے اتنی محنت کی ہے، اب میں نے یہ اپنے لیے خرچ کیا ہے، یہ کام میں نے نیک کام میں لگا دیا ہے، جتنا مثلا مسجد میں لگایا ہے، مثلا میں نے کسی فلاحی ادارے میں لگایا، جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو میں نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے وہ مال. تو عزیزان من، اس سے پہلے کہ موت ہمیں مہلت نہ دے، خدا کے لیے انفاق کریں، خدا کے لیے تصدق کریں، ایسے کام کر کے جائیں جو قیامت میں آپ کے لیے اور آخرت میں آپ کے لیے کام آئے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز پروردگار جب موت آ جاتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرتا.
واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے جو عمل تم انجام دیتے ہو۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سلسلے کو اور گفتگو کو یہاں پہ تمام کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ تمام ہمارے مجاہدین، رضمندگان، مدافعان حرم جتنے بھی ہیں سب کی حفاظت فرما۔ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ کرونا کے اس مرض سے بار الہ تمام مومنین کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جتنے بھی انسانیت کے خلاف سازش کرنے والے، جتنے بھی یہ بے رحم افراد اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔